شفاعت کو بنیاد بنا لیتے ہیں۔ مثلا وسیلے کی بحث چل رہی ہے نا، اس میں بھی شفاعت کو لے آئیں گے۔ جب آپ ادھر سے کہیں گے نہیں جی وسیلہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں جو وسیلے کا تصور تمہارے ذہن میں ہے، اسلام میں اس وسیلے کا کوئی تصور نہیں ہے، توسل، صدقہ، واسطہ، وسیلہ، اس کا کوئی تصور نہیں، تو وہ فٹ کہیں گے اچھا جی شفاعت نہیں ہونی، تو وہ بھی تو وسیلہ ہے۔ کہاں وسیلہ اور کہاں شفاعت؟ بس ملا ہاں باشد کے چپ نہ شود، کسی نہ کسی بات کے کہنے کا نام دلیل ہوتا ہے۔ شفاعت ایک الگ چیز ہے، وسیلہ ایک الگ چیز۔ وسیلے اور شفاعت کا آپس میں کیا تعلق ہے جی؟ میں نے کئی ٹیبل ٹاک جو علماء کے درمیان ہوئے، اور وہ جو اینکر ہوتے ہیں وہ دانہ پھینکتے ہیں اور پھر مولویوں کہتے ہیں لگ جاؤ، تو پھر وہ ادھر سے دلائل ادھر سے دلائل، تو پھر وہ جو کوئی عالم حق گو عالم جب اس وسیلے کا انکار کرتا ہے اور اس کی مراد بیان کرتا ہے تو فٹ دوسری طرف سے آواز آتی ہے شفاعت نہیں ہونی جی، تو وہ بھی تو وسیلہ ہے۔ شفاعت کیسے وسیلہ ہے بھائی؟ شفاعت تو دعا ہے۔ شفاعت کیا ہے؟ دعا ہے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ اس میں کون سا وسیلہ آ گیا؟ وسیلہ ایک الگ چیز ہے، شفاعت الگ چیز۔ وسیلے، واسطے، طفیل، صدقہ، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں۔ پھر مجھے تھوڑی سی تفصیل میں جانا پڑ جائے۔ سورۃ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ وہاں سے انہوں نے مراد لے لیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، کسی نبی دا، کسی ولی دا، کسی بزرگ دا وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ جہاد کرو۔ اور مصیبت یہ پڑ گئی کہ ایک وسیلے کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اور ایک وسیلے کا لفظ عربی میں استعمال، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ذریعہ، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی، بڑے افسر کو ملنا ہو تو نیچے کی سفارش، یہ اردو میں۔ اور عربی کا جو الوسیلہ ہے، آپ یقین کریں تمام عربی کی تفسیریں اور تمام اردو کی تفسیریں، شاید ایک تفسیر نے بھی اس کا انکار نہ کیا، سب نے الوسیلہ کا معنی کیا ہے التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالح، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے نزدیک ہونا، اللہ کا قرب، التقرب الی اللہ، یہ الوسیلہ کا معنی کیا ہے۔ اس سورۃ مائدہ کی آیت میں بھی اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان، اتقوا اللہ، تقوی، جاہدوا فی سبیلہ، جہاد۔ ایمان، تقوی، جہاد، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ان پر عمل کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کے نزدیک ہو۔ وہ اللہ کا قرب چاہتے ہو ایمان لاؤ، اللہ کا قرب چاہتے ہو تقوی اختیار کرو، اللہ کا قرب چاہتے ہو فی اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ جہاد کرو۔ تو وسیلہ ایک الگ مضمون ہے، اس کا ایک الگ مفہوم ہے، شفاعت کا الگ۔ قرآن میں جتنی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں کسی میں وسیلے کا ذکر، میرے آقا نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں، کتاب الدعوات آپ اٹھائیں حدیث کی کتابوں میں،
کسی ایک میں بھی وسیلے کا ذکر نہیں، کسی ایک میں بھی توسل کا ذکر نہیں۔ جب ہاتھ پاؤں مارتے ہیں نا بیچارے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں نہ آتی تو کہتے ہیں اچھا جی وہ حضرت عمر نے حضرت عباس کو وسیلہ نہیں بنایا تھا، پھر وہ دلیل آ جاتی۔ وہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے حضرت عباس کو آگے کیا، تو انہوں نے نہیں وسیلہ بنایا تھا۔ کوئی کراچی کے ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہیں میرا درس سنا وسیلے کے موضوع پر، کسی سے بات کی ہوگی محفل میں تو وہ دوسرے لوگ بھڑک اٹھے، جو بھڑکے انہوں نے مجھے فون ملا دی، کہنے لگے جی یہ گل کرو جی یہ تے ساڈا، تو وہ جو صاحب تھے وہ بھی یہی کہنے لگے حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ نہیں دیا تھا، آپ کہتے ہیں وسیلہ کوئی نہیں۔ اب میں نے کہا یہی تو دلیل ہے ہماری، یہ دلیل تم بنائے پھرتے ہو۔ اگر وفات کے بعد، یہ علامہ آلوسی نے لکھا تفسیر المعانی میں، اگر انتقال کے بعد کسی کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر نبی پاک کے وسیلے کو چھوڑ کے عباس کا وسیلہ اختیار نہ کرتے۔ یہی تو ہماری دلیل ہے، یہ تو ہماری دلیل ہے کہ زندے سے دعا کرواؤ۔ حضرت عباس سے یہی کہا تھا نا تیرے نبی زندہ تھے تو ہم ان کو دعا کے لیے آگے کیا کرتے تھے، اب وہ موجود نہیں ہیں، عباس کو آگے کر رہے ہیں، یہ دعا کریں گے تو بارش عطا کر۔ اس میں کون سی وسیلے والی بات ہے، وہ تو زندے سے دعا کروانی ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انتقال کے بعد، وفات کے بعد کسی کا وسیلہ پیش کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے وسیلے سے دعا کرنی جائز نہیں ہے۔ کسی کو یہ کہنا انتقال کے بعد کسی کی قبر پہ جا کے یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کرو یا ہمارے لیے دعا کرو یا بارش کے لیے دعا کرو، اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت عمر میرے نبی کی قبر منور کو چھوڑ کر حضرت عباس کو آگے کرتے۔ یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہو نہیں۔ ہاں زندہ سے آپ دعا کروائیں، بڑا چھوٹے سے کروائے، چھوٹا بڑے سے کروائے، پیر مرید سے کروائیں، مرید پیروں سے، مقتدی امام کو کہیں، امام مقتدی کو کہیں، استاد شاگردوں کو کہے اور کبھی کبھی استاد شاگردوں کو بھی کہے اور شاگرد استاد کو کہے، بڑا چھوٹے کو کہے، چھوٹا بڑے، یہ جائز ہے۔ اللہ کی صفتوں کا وسیلہ دینا جائز ہے، تجھے غفار ہونے کا واسطہ ہے، للہ الاسماء الحسنی، تجھے ستار ہونے کا واسطہ ہے، تجھے قادر ہونے کا واسطہ ہے، تجھے شافی ہونے کا واسطہ ہے، یہ جائز ہے۔ تو وسیلے کی کوئی دلیل لاؤ، وسیلے اور شفاعت کو گڈ مڈ نہ کرو، شفاعت الگ چیز ہے، وسیلہ الگ چیز ہے۔ شفاعت کا کون قائل نہیں؟ شفاعت تو معصوم بچوں نے بھی کرنی ہے، شفاعت تو علماء نے بھی کرنی ہے، حفاظ نے بھی کرنی ہے، شہداء نے بھی کرنی ہے، انبیاء نے بھی کرنی ہے، اور سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے۔ تو شفاعت کیا ہے؟ دعا ہے، وہ قیامت کے دن ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گناہگار، موحد گناہگار، ان کے حق میں قیامت کے دن کیا کریں گے؟ شفاعت۔